بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کی آمد۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنے وقت میں اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، اور ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو حق کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ امام محمد بن احمد قربتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت، اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق اور یہی اہل سنت بالعموم فقہ کرام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھلا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرقی سمت ایک اسمہان یا خرسان نامی تہ سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کر لے گا، اور روئی زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو پائے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس وقت مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص اور پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہ جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے طریقوں سے مومنوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سب لوگ تکلیف میں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ جہنم، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش آئے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔
دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا، مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ گزر رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں کے باعث ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیاں ڈولتی جاتی۔ کشتی کے مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ سمندر سے اٹھنے والی لہر ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کر ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیا اور تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ایک موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں اب کب تک کشتی کو سلامت رہنے دیں گی۔ اس خوف و ہراس کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کوئی خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور پھر اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی اور ہماری کشتی کو سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کے بعد بھولے بھٹکے ان مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں مسافروں کو یہ منظر دیکھ کر امید کی کچھ کرن نظر آئی اور ملا نے جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ چپو چلانا شروع کر دیا اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کے پاس لے جانے لگا۔ کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا اب موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوئی درخت صاف دکھائی دینے لگے۔ ملا پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر جب کشتی قریب ہوئی تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تک سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے میں اترے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور دیکھا ہی نہ تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے کو دیکھ کر سارے پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے؟ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح بولنے سے مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانوں کی طرح بولتے نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ مسافر سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا مطلب کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اس کو تم سے ملنے کا بہت شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر حیران پریشان چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ جانور پھر آگے چلا اور مسافروں کو بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے اتنے بڑے قد آور اور اتنے رعبدار شخص کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کیوں ہوں؟
یہ تو تم جان ہی لوگے، لیکن پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ مسافر نے کہا ہم عرب قبائل کے لوگ ہیں، اور اپنی پوری آپ بیتی سنا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا ذرا مجھے نخلستان بسان کے بارے میں تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا، پھر وہ مسافروں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا اچھا قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا تم دریاؤں کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو؟ وہ بولا اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا چشمے کے متعلق تو بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے پوچھا یہی کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا امیوں کے نبی محمد کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا انہوں نے عربوں پر غلبہ پا لیا، اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی، اور اب وہ خود کو ان کے تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا میں اب تم کو خود سے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس میں نہیں، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں کے اندر جانے کی کوشش بھی کروں گا تو فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔